السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ بندہ ناچیز سلمان آفاقی ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے سامنے فرض علوم کورس کے چیپٹر نمبر 1 کو لے کر، جس میں ہم بات کرنے والے ہیں توحید الہی کے بارے میں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے اہم ترین عقیدہ توحید ہے، اور توحید کا معنی یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کرے، یعنی دل سے مانے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، اور نہ ہی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی ذات کا یقین ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں اور موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بھی اللہ رب العزت کا نام آ ہی جاتا ہے۔ تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں میں نظر کر کے یہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان، حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر کوئی تو ہے جس نے انہیں بنایا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی تخت کو یا کرسی کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، حالانکہ ہم نے ان چیزوں کو بناتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ عرب کے ایک بدو نے خوب کہا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، اور نقش قدم یعنی پیروں کے نشان دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پھر اتنا بڑا آسمان، زمین، سورج، ستارے اور اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا یقین کیوں کرنا ہوگا؟ فی الواقع آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام اور ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی دلیلیں ہیں کہ ضرور ان کا کوئی بنانے والا ہے، جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا، بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضے قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ اللہ کریم کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقلی ہیں، یعنی انسانی عقل بشرطے کی عقل صحیح ہو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلسفی ایک خدا کے قائل ہیں، اور دوسرے ثبوت وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی انصاف سے قائم ہو کر۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ رب العزت کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ یعنی آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے جو عقیدے ہونے چاہیے ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو اس کی ذات میں یعنی کوئی دوسرا خدا نہیں،
اور نہ اس کی صفات میں، یعنی جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں ویسی صفات کسی دوسرے میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کی عبادت کی جائے اور جو عبادت کے لائق ہو۔ اللہ رب العزت ہی واجب الوجود ہے، یعنی اس عالم کے لیے، کائنات کے لیے اس کا وجود ضروری ہے اور اس کا عدم یعنی نہ ہونا یہ محال ہے، اور کوئی دوسری ذات نہیں جس کا وجود اس کائنات کے لیے ضروری ہو۔ وہ قدیم ہے، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے یہی معنی ہے، اور وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور ابدی کے یہی معنی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اللہ تعالی ہر چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام عالم اسی کا محتاج ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات قدیم اور باقی یعنی ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علاوہ تمام چیزیں حادث ہیں، یعنی یہ پہلے موجود نہ تھیں، بعد میں موجود ہوئیں، اور ایک دن ان تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے، یعنی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے۔ اب جو شخص اللہ رب العزت کو کسی کا باپ بتائے یا کسی کا بیٹا بتائے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شخص بیوی ثابت کرے، تو وہ شخص مسلمان نہیں بلکہ انکار کرنے والا ہے، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے، یعنی ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، خواہ وہ چیزیں ذات ہوں یا کوئی فعل، اللہ رب العزت نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ملائکہ یا دیگر بندے، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے روزی حاصل کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، تو یہ تمام وسیلہ ہیں، حقیقتاً روزی دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، جہت سے، مکان سے، شکل و صورت سے اور حرکت و سکون سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت جسم سے اور شکل و صورت سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نہ تو کوئی جسم ہے نہ کوئی شکل و صورت۔ اب جس طرح دنیا میں لوگوں نے بت بنا لیے ہیں، تصویریں بنا لی ہیں، یہ سب کے سب کفر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جہت سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی کوئی دشا نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کو اوپر والا کہہ دیا جاتا ہے، تو اوپر والا کہنا بھی سخت منع ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اوپر والا کہنے میں اللہ رب العزت کے لیے اوپر کی ڈائریکشن، اوپر کی دشا مقرر کرنا لازم آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، یعنی کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بعد میں پیدا کیا، اور وہ ہمیشہ سے ہے، اور ایک دن یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ جب تھا تو اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی، تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، لہٰذا وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں کوئی عیب یا نقصان پایا جائے وہ پاک ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل اور بے حیائی وغیرہ جیسے عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے کوئی عیب ثابت کرے، مثلا وہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا اللہ دغا دے سکتا ہے، یا اللہ خیانت کر سکتا ہے، یا اللہ تعالی ظلم کر سکتا ہے، تو ایسا شخص، ان باتوں کو ثابت کرنے والا شخص، اللہ رب العزت پر الزام لگانے والا شخص
کافر ہے۔ اب بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، بھلے ہی وہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، یا اللہ رب العزت کے اصولوں کو قائم کیے ہوئے ہو، لیکن اگر اس نے اللہ رب العزت کے ان اصولوں کو توڑ دیا یا ان عقائد سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور اپنا نیا عقیدہ بنا لیا، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کی بات کی تھی۔ اللہ رب العزت کی وہ صفات ذاتیہ 7 ہیں: حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ۔ تو آئیے اب ان کی کچھ تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ حیات، اللہ رب العزت حی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگیاں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ قدرت، یعنی اللہ رب العزت ہر ممکن پر قادر ہے اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ رب العزت سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے، تو اللہ رب العزت ہر باریک سے باریک آواز کو سنتا ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں۔ اور اللہ رب العزت بصیر ہے، یعنی وہ دیکھنے والا ہے، تو اللہ رب العزت ہر پوشیدہ سے پوشیدہ، باریک سے باریک چیز کو کہ وہ خرد بین سے بھی محسوس نہ ہو دیکھتا ہے، مگر اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں۔ اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، مگر اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، اور اس کا کلام آواز اور الفاظ و حروف سے بھی پاک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی شے اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ارادہ و مشیت کی صفت سے متصف ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادہ و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور پھر ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بے ارادہ اس سے افعال سرزد ہو جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ صفات اس کا عین ہے یا غیر؟ تو جان لیں کہ اللہ رب العزت کی صفات نہ تو اس کا عین ہے نہ اس کا غیر، یعنی یہ صفات خود ذات باری تعالی ہوں یہ بھی نہیں، اور نہ یہ کسی طرح سے اس سے جدا ہو سکتی ہیں۔ بلا شبہ اس کو یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو اس کی صفت ہوتی ہے اور پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے۔ ہم اس خوشبو کو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھول کہہ دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے پھول سے جدا کہہ دیں۔ یوں تو اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں، لیکن ہمیں اسے انہی ناموں سے پکارنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملے ہیں۔ ان کے علاوہ ناموں سے پکارنے کے لیے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ میاں کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ اس لفظ کو لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ 3 معنی رکھتا ہے۔ پہلا معنی آقا، دوسرا معنی شوہر، تیسرا معنی زنا کا دلال۔ ان میں سے 2 معنی یعنی اللہ رب العزت کے لیے شوہر کا معنی یا زنا کے دلال کا معنی یہ اس پر قطعاً محال ہے، لہٰذا اس کا بولنا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ منع ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، خدا تعالیٰ کہیں، لیکن اللہ میاں ہرگز نہ کہیں۔ اسی طرح ایک لفظ اور اللہ کے لیے بول دیا جاتا ہے، سخی کا لفظ، کہ اللہ بہت سخی ہے۔ تو جان لیں کہ اللہ رب العزت کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنا بھی منع ہے، اس لیے کہ محاورۂ عرب میں سخی اسے کہا جاتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے، لہٰذا اللہ رب العزت کے لیے یہ معنی رکھنے والا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اس لفظ کی جگہ پر آپ لفظ جواد کو استعمال کریں، یعنی اللہ رب العزت جواد ہے۔ جواد کا معنی ہوتا ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے۔ اب ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا دنیا میں جاگتی ہوئی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے بارے میں بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے گھومتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار کرائیں گے۔ تو جان لیں کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بھی لیے
سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں، اور جو اس بات کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، ہرگز مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، جان لو تم میں سے کوئی شخص موت سے پہلے اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ کسی کے بھی لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا دعویٰ کرے، اور جس نے یہ گمان کیا وہ کافر ہے اور مباح الدم ہے۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ اس کے کفر کا سبب بن جائے گا۔ ہاں، خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسا کہ اولیاء اکرام سے ثابت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اور مومنین کو جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔